عیادت کے لیے آنے والوں کو دعائیں دینا. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بوجھل ہوئی، پھر یاد رکھیے کون سا موقع ہے؟ وفات کا. اور میرے ساتھ کچھ لوگ مدینہ منورہ آ گئے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ خاموش تھے اور کسی سے بات نہیں کر رہے تھے. مجھے دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور مجھ پر پھیر دیے. میں سمجھ گیا آپ میرے لیے دعا کر رہے ہیں. یعنی یا تو آپ کسی کو کچھ سکھائیے یا آپ دوسرے کے لیے دعا کیجیے. دعا کیوں کرے مریض؟ یس، مریض کی دعا قبول ہوتی ہے. یعنی مرض میں انسان کو ایک فراغت تو ہوتی ہے. حضرت اسامہ جو تھے وہ بہت عزیز تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، اس وقت بھی اپنے اس فریضے سے غافل نہیں رہنا. ایک نوجوان حضرت عمر کی عیادت کے لیے آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، آپ کو خوشخبری ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، یعنی آپ ان کے صحابی تھے. جب وہ نوجوان جانے لگا تو اس کا تہبند لٹک رہا تھا ٹخنوں کے نیچے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس لڑکے کو میرے پاس واپس بلاؤ. وہ جاتے ہوئے دیکھا، ویسے نظر نہیں آیا ہوگا جب آیا تو انہوں نے فرمایا، بھتیجے یہ اپنا کپڑا اوپر اٹھائے رکھو، اس سے تمہارا کپڑا بھی زیادہ دنوں چلے گا. اپنا پاؤں کے نیچے آ کے تو پٹ جاتے ہیں کپڑے. اور تمہارے رب سے تقوی کا بھی باعث ہے، یعنی یہ تقوی کی علامت بھی ہے. وہ بیمار پڑے ہیں لیکن فرض سے غافل نہیں. جہاں تک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعلق ہے، یعنی کوئی برائی کر رہا ہو، کسی کو غلط کام کرتے آپ دیکھتے ہیں، تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اوکے، لیٹ دیم مائنڈ دیئر اون بزنس. اور کیا کرتے ہیں؟ ذرا سوچئے، ٹھنڈے دل سوچئے کہ آپ کے سامنے کوئی غلط کام کر رہا ہے. یس، دس از موسٹ کامن پریکٹس. ساتھ والے کو بتاتے ہیں، دیکھا تم نے، اور پھر لمبا تبصرہ. وہ تو آ کے چلا گیا لیکن تبصرہ گھنٹوں چلتا رہا. غیبت غیبت غیبت. یا اندر ہی اندر خود غصہ ہی کرتے رہتے. چلو وہ بھی ایمان کا آخری درجہ ہے. دل چاہے بھی تو ہمت نہیں پکڑتے کیونکہ ان سے ڈر لگتا ہے ہمیں. یعنی اپنے آپ کو نیک سمجھ کے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں. اور ہاں، اس کو منع کرنے کے بجائے خود اس کو فالو کرنے لگتا. ہم کہتے ہیں بھی تو قرآن پڑھا ہوا ہے، اس کو پتہ ہی ہوگا، چلو ہم بھی یہی کر لیتے ہیں. بالکل، یہ ایک اور طریقہ ہے کہ سم ٹائم ہم اس کو منع نہیں کرتے، دل میں رکھ لیتے ہیں، اور پھر اگر وہ کسی وقت ہمیں منع کرے تو ہم اس کی برائی یاد دلاتے ہیں. دیکھا تم فلاں وقت نہیں ایسے کر رہے تھے. گڈ انالیسس کہ اگر کوئی برائی کر رہا ہو اور اس کی زد مجھ پہ پڑتی ہو، پھر تو ہم کچھ ہمت کریں گے کہ کچھ نہ کچھ منع کر دیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو کیا کرتے؟ پھر ضرورت نہیں سمجھتے منع کرنے کی. ہاں، یا اس کے بارے میں کوئی اوپینین قائم کر لیتے ہیں تو ایسا ہی ہے. جی ہاں، اس وقت تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، بہت شریف بنے رہتے ہیں، اور پھر جب گھر والوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں تو ایک ایک کا قصہ مزے لے لے کے سناتے ہیں کہ فلاں ایسا کر رہا تھا، یہ کر رہی تھی، اور فلاں ایسا کر رہا تھا. اور ہاں، ایک شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، اس کو منع کرنے کا فائدہ ہی نہیں، اس کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے ماننا ہی نہیں، پہلے سے کہہ دیتے ہیں. جی ہاں، جا کے کسی بڑے کو شکایت لگا کے فرض پورا کر دیتے ہیں کہ سنبھالو تم، میں نے تو اپنا کام کر دیا، امر بالمعروف کر لیا ہے. جی ہاں، بعض اوقات اس کو تانے دینے لگتے ہیں، باتیں سنانے لگتے ہیں، یا مذاق اڑانے لگتے ہیں، ہنسنے لگتے ہیں اس پہ. جی، بعض اوقات برے ایکسپریشن دیتے ہیں لیکن یہ نہیں تو اس کو بتاتے کہ کس بات پہ دے رہے ہیں، کیونکہ اس کو خود بھی سمجھ نہیں ہوتی کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو ان سب چیزوں کی بجائے اگر یہ ساری لسٹ بنا لیں اور دیکھیں کہ اب میرے اندر تو نہیں اس میں سے کوئی چیز، تو کیا کرنا ہے کہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اب جو اللہ کا حکم ہے وہ کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ کرنا نہیں آتا، سیکھتے ہی نہیں کہ کیسے کرنا ہے. جب وہ کرنا آ جائے گا تو کچھ مشکل نہیں رہے گی. سب سے بڑی بات یہ کہ اپنا مینٹل بلاک ختم کرے، اپنی نفسیاتی رکاوٹ کو ختم کرے، اس ڈر اور خوف کو ختم کرے کہ دوسرا کچھ کہے گا.
جس روز میں کراچی جا رہی تھی تو اس دن فلائٹ ہماری 6-7 گھنٹے لیٹ ہو گئی تھی اور موبائل سروس بھی بند تھی, کہ کسی سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا, اور اس دن انڈیا پاکستان کا میچ بھی ہو رہا تھا اور لاؤنج بھرا ہوا تھا ایئرپورٹ کا. اینی جب ہم چیک ان کے لیے گئے تو لائن میں ہمارے ساتھ ایک کپل کھڑا تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہ عورت چھوٹے سے اپنے بچے کو اٹھا کے بار بار اپنے شوہر کے پاس آتی ہے اور اس کو کچھ باتیں سنا کے پھر چلی جاتی. پھر اس کو کچھ یاد آ جاتا تو پھر ایک بات میرے کان میں پڑ گئی, تمہیں نہیں پتا انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. اچھا, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے دیکھا ان کا ایک اتنا سا بچہ کوئی 8-9 سال کا ہوگا, وہ ماں اور باپ کو دیکھ کر سخت پریشان ہوئے جا رہا تھا. بڑا ترس آیا مجھے اس بچے پر, کیونکہ ماں باپ جب آپس میں لڑتے ہیں تو بچے بہت پریشان ہوتے ہیں. تو میں اپنی جگہ سے ہٹی, حالانکہ 1 نمبر کا میری باری آنے والی تھی, میں اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی, واپس آئی کیونکہ میرے پیچھے تھے وہ لوگ. میں نے خاتون کے کندھے پہ ذرا سا ٹیپ کیا, میں نے کہا سسٹر ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتی ہوں. کہتی کہیے. میں نے کہا میں کچھ دیر سے دیکھ رہی ہوں کہ آپ بار بار اپنے شوہر کے ساتھ کچھ بات کرتی ہیں جو کچھ مناسب نہیں ہے, اور آپ کا بچہ بہت پریشان ہو رہا ہے اس پر, تو یہ بچے کے لیے اچھی مثال نہیں ہے. اپنے بچے کی خاطر, کیونکہ ماں کو بچوں کا بہت ہوتا ہے, باقی کوئی چیز اثر زیادہ نہیں کرتی. میں نے کہا اپنے بچے کی خاطر اس وقت اگر آپ ایسا نہ کریں تو اچھا ہے. تو چپ ہو گئی, تو میں چلی گئی. پھر اس کے علاوہ بھی کچھ اور مواقع تھے جہاں میں نے اسی طرح کیا, کہ چاہے انجان ہے اجنبی ہے. اسی طرح میں مسجد میں گئی نماز پڑھنے کے لیے, تو وہاں میرے ساتھ صوفے پہ ایک خاتون بیٹھی تھی, بلکہ ایئر ہوسٹس تھی. تو وہ کچھ پڑھ رہی تھی. جب میری ایسی نظر پڑی کیا پڑھ رہی ہیں, تو کچھ غیر مسنون قسم کی چیزیں تھی. تو میں نے ان کی طرف متوجہ ہو کے کہا, میں نے کہا آپ کچھ پڑھ رہی ہیں, کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو کہتی ہے کہ مجھے بولنا نہیں ہے اس میں, ورنہ میرا دل تھا کہ میں اس کو ذرا تھوڑا سا بتاؤں کہ یہ چیز پڑھنے کی بجائے آپ کیا پڑھیں. بعض اوقات ریپلیسمنٹ بھی دیتے ہیں کہ یہ نہیں یہ کریں, ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا. وہ تو نماز پڑھ کے اپنا لے کے وظیفہ بیٹھ جاتے ہیں, اور اس وظیفے میں بعض اوقات اللہ کے سوا اوروں کو پکارا جاتا ہے, تو سراسر شرک ہے. ہم نیکی سمجھ کے کام کریں, وہ الٹا بہت بڑا گناہ ہے. اور جب میں بتانے لگتی ہوں ہمیشہ, تو میں تھوڑی دیر پہلے اپنا جائزہ لیتی ہوں, خود کو پریپیئر کرتی ہوں. صرف یہ نہیں کہ جرت کے لیے, وہ تو الحمدللہ ہے ہی, لیکن اس طرح کہ میں کیوں کر رہی ہوں, میری نیت کیا ہے اس وقت. مجھے اپنی نیکی ظاہر کرنی کہ میں بہت جانتی ہوں, یا مجھے اس کی خیرخواہی کرنی ہے کہ اس کو صحیح چیز دینی ہے. تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کرتی کہ مجھے اس وقت اس کی خیرخواہی کرنی ہے تاکہ یہ ایک غلط چیز سے بچ جائے. جو ہی میں اپنے دل میں خیرخواہی لاتی ہوں, تو الحمدللہ پھر جو خیرخواہی کی ایک وائبز ہوتی ہیں نا, وہ دوسرے تک جانے لگتی ہیں. جب وہ جانے لگتی ہیں تو دوسرا بھی تیار ہو جاتا ہے بات سننے کے لیے. تو کسی سے بھی اگر واقعی ہمیں ہمدردی ہے اور ہم ان کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں, تو پھر ہمیں اس کام کو کرنا ہی ہوگا, اور اسے پھیلانے کی بجائے اس سے ذکر کر, اس سے کر, اس سے کر, اسی کو بتانا ہوگا, احسن طریقے سے بتانا ہوگا, خیر خواہی سے بتانا ہوگا, بول کے بتانا ہوگا, نہیں بول کے بتا سکتے لکھ کر بتانا ہوگا, کسی بھی طریقے سے, تاکہ مسئلہ حل ہو, نہ کہ مسئلہ بگڑ جائے. بالکل, بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ دیکھو یہ تو جو آپ پڑھ رہی ہیں یہ تو بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے. کچھ پہلے کوشچن کرنے چاہیے کہ یہ اس میں کیا لکھا ہے, یہ کیا ہے, میں دیکھ سکتی ہوں, آپ مجھے کچھ بتائیں گی. یعنی پہلے بات کو سمجھنا بھی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک لائن نظر میں پڑ گئی اور آپ اسی پہ حکم لگا کے اسے جنرلائز کر دیں. پہلے آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں, پھر اس کے مطابق سچویشنل ہوتی ہے نا دعویٰ. جی استاذہ, یہ بیماری میں امر بالمعروف کی بات ہو رہی ہے, تو پچھلے دنوں اتنا ہمارے سامنے ایک اتنا پیارا واقعہ تھا کہ میری ایک بہت پیاری فرینڈ کے فادر جو ہیں بہت شدید بیمار تھے, ان کو سانس کی پرابلم چل رہی تھی. ہم جب ان سے ملنے کے لیے گئے تو وہ بہت زیادہ شکر کر رہے تھے, حالانکہ ان کو نہ سانس آ رہی تھی, شدید تکلیف تھی, اور وہ اتنا شکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ مجھے تو اتنے اچھے اللہ تعالیٰ نے بچے دیے ہیں اور اتنی چیزیں دی ہیں, ہر چیز کو یاد کر کر کے, اور نہ ان سے بات ہو رہی تھی. اور پھر کچھ دن بعد ان کا انتقال ہوا,
ان کی وائف سے, میری فرینڈ کی مدر سے جب میں ملنے کے لیے گئی تو کہتی ہیں وہ آخری دم تک جو ہے نا وہ یہ کہتے رہے تم ہمیشہ خوش رہنا, بچوں کہتے رہے تم نماز پڑھتے رہنا, کوئی نماز نہیں چھوڑنا. ایک ایک بچے کو اس کے مطابق جو ہے وہ عمل بالمعروف کر رہے تھے. اور وہ جو آنٹی ہیں پہلے دن تو بہت مطلب ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا, لیکن 3-4 دن کے بعد دیکھا تو اسی طرح سے وہ مسکرا رہی اور ہنس رہی, اور کہتی ہیں وہ مجھے کہہ کے گئے تھے کہ تم نے ہمیشہ مسکراتے رہنا ہے. تو ان کی بات دیکھو نا کہ کسی کی اچھی نصیحت کا انسان کسی وقت تو اثر لے ہی لیتا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو ہی جاتا ہے. اور یہ کتنی اچھی بات ہے نا, ورنہ رو رو کے بھی حاصل کیا ہو سکتا ہے اینڈ آف دا ڈے. چلیے آگے چلتے ہیں. ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں سر پر پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے اور ممبر پر چڑھے. میں بھی حاضر ہوا. آپ نے فرمایا اس وقت میں حوض کوثر پر کھڑا ہوں. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور اپنے پاس آنے کے درمیان اختیار دیا. اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی. ساری قوم میں ابو بکر کے سوا کوئی یہ بات سمجھ نہ سکا. وہ کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں, ہم اپنی جان مال اور اولاد آپ پر نچھاور کر دیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اتر آئے اور اس کے بعد کبھی نظر نہ آئے. یہ آپ کا آخری خطبہ تھا. پھر مریض کو ضروری وصیتیں بھی کرنی چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا میں نے ارادہ کیا تھا کہ ابو بکر اور ان کے بیٹے کو بلا بھیجوں اور انہیں وصیت کر دوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بات کہنے والے کچھ اور کہیں یا آرزو کرنے والے کسی اور بات کی آرزو کریں, یعنی میں بات واضح کر جاؤں. پھر موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے, خواہ تکلیف کتنی بھی زیادہ کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے, کیونکہ اگر وہ نیک ہوگا تو امید ہے کہ اس کے اعمال میں اور اضافہ ہو جائے گا, اور اگر وہ برا ہے تو ممکن ہے وہ توبہ ہی کر لے. تو اس لیے کبھی موت نہ مانگے انسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی خواہش نہ کرے اور نہ ہی موت آنے سے پہلے اس کی دعا مانگے, کیونکہ جب تم میں کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, اور مومن کی عمر تو اس کو بھلائی ہی میں زیادہ کرتی ہے. اگر صحت مند ہے تو بھی وہ نیکیوں میں دوڑتا ہے, اور اگر وہ بیمار ہے تو بیماری بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اور اس کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہوتی ہے. پھر بیمار خود بھی مایوسی کی باتیں نہ کرے. ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن زبیر قتل سے 10 دن پہلے اسما رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. ان کو کوئی تکلیف تھی. عبداللہ نے ان سے کہا کیسی طبیعت ہے؟ کہا مجھے تکلیف ہے. عبداللہ نے کہا اور مجھے موت درپیش ہے. اسما نے کہا شاید تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں اس لیے تم اس کی تمنا کر رہے ہو. ایسا نہ کرو, اللہ کی قسم میں موت نہیں چاہتی جب تک تمہارا ایک فیصلہ نہ ہو جائے. یا تو تم قتل کر دیے جاؤ اور میں اس پہ صبر کروں, یا تم فتح پا جاؤ اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں. خبردار کسی ایسی تجویز پر جس پر تمہیں اتفاق نہ ہو موت کے ڈر سے راضی نہ ہو جانا. عبداللہ کے دل میں یہ تھا کہ یہ قتل ہو جائیں گے تو ان کی والدہ کو صدمہ اٹھانا پڑے گا, تو اس لیے وہ چاہتے تھے کہ وہ ان سے پہلے چلی جائیں. لیکن حضرت اسما کیا چاہتی تھی کہ وہ مرتے دم تک حق پر استقامت اختیار کریں. موت کی تمنا کی بجائے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی مصیبت کے آنے کی وجہ سے موت کی تمنا اور خواہش نہ کرے, اور اگر اسے ضرور ہی موت کی خواہش کرنا ہو تو کہے اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی. اے اللہ جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہو مجھے زندہ رکھ, اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو تو مجھے وفات دے دے. پھر یہ ہے کہ مرض الموت میں جو وصیت انسان کرے اس میں خصوصاً اپنے کفن, دفن, غسل, جنازے اور اس کے علاوہ قبر اور جو بھی مزید چاہے. سعد بن ابی وقاص نے اپنے مرض الموت میں فرمایا میرے لیے لحد والی قبر بنانا اور اس پر کچھ کچی اینٹیں لگانا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر بنائی گئی. یہ کتنی اچھی وصیت ہے. بغلی قبر ایک ہوتی ہے نا سیدھی شق ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے نیچے کھودنے کے بعد پھر سائڈ پر اندر کی طرف, اور پھر مردے کو اس کے اندر رکھ دیا جاتا اور آگے سے اینٹیں لگا دی جاتی. تو اس کے لیے وصیت کی. اسما بنت ابی بکر نے اپنے گھر والوں سے کہا جب میں مر جاؤں تو میرے کپڑوں کو خوشبو لگا دینا, پھر میرے بدن پر حنوط لگانا, لیکن میرے کفن پر نہ چھڑکنا کیونکہ وہ پھیلے گی, اور میرے جنازے کے ساتھ آگ نہ رکھنا. اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آگے آپ جب وصیت کا باب پڑھیں گے تو اس میں مزید باتیں وصیت سے متعلق ہوں گی.
آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. کل کا ایک واقعہ کسی نے اپنا لکھ کر دیا ہے چونکہ ورتھ شیئرنگ، تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ اللہ سے اچھا گمان رکھے، یعنی ہم نے بات کی تھی نا کہ مریض کو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے، شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ کچھ دن پہلے جب مجھے بریک ہوئی تو بہت سخت بھوک لگی تھی اور میرے پاس صرف 10 روپے تھے. میں نے وہ 10 روپے نکالے اور کیفے جانے لگی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں، اس لیے دوبارہ واپس آ گئی کہ 10 روپے میں کیا ملے گا. تو اس میں سوچا کہ میں ان 10 روپوں کو صدقہ ہی کر دیتی ہوں. میں اپنی بھوک اور خواہش کو مار کر 10 روپے صدقہ کرنے کے لیے رکھ دی اور زبان سے بول کر کہا، اللہ میں صرف آپ کے لیے اپنی خواہش اور بھوک پہ کنٹرول کر رہی ہوں، آپ اس کا اجر مجھے آخرت میں دینا. پھر میں نے وہ پیسے صدقہ باکس میں ڈال دیے. یہ صدقہ کر کے اس وقت جو خوشی مجھے نصیب ہوئی میں آپ کو بتا نہیں سکتی. کچھ دنوں بعد جب میں گھر گئی تو جاتے ہی مجھے میری بہن نے 15,000 روپے دیے. استاذہ آپ یقین مانے میرے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. فوراً میں نے سجدہ کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے تو صرف 10 روپے صدقہ کیا تھا، خلوص دل کے ساتھ، اور اللہ نے مجھے دنیا میں اس کا بدلہ اتنا بڑا دیا، حالانکہ میں نے تو اس کا اجر آخرت کے لیے مانگا تھا. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ اپنے بندے کے حالات سے بھی خوب واقف ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو اپنی معرفت کروائے اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. آپ نے تو وہ صحابہ کی یاد تازہ کر دی کہ جس میں ایک صحابی نے رات بھر ایک یہودی کا کنواں چلایا اور اس کے پاس ایک مٹھی بھر کھجور تھی جسے اس نے فی سبیل اللہ صدقہ کیا تھا. جس صدقہ باکس میں ایسا مال جاتا ہو اس میں کتنی برکت ہو سکتی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کئی دفعہ لوگ پوچھتے نہیں اتنے زیادہ خرچے چلتے کیسے، یہ اللہ ہی چلاتا ہے. اور ایسے لوگوں کی قربانیاں ہیں جو پیٹ کاٹ کر بھوک برداشت کر کے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں عطا کرے. کیا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بہت تکلیف میں، میرے لیے دعا کریں؟ آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں کہ میری صحت کے لیے دعا کیجیے، ٹھیک. تکلیف کی انٹینسٹی کو بہت مینشن نہ کریں تاکہ اجر اکٹھا ہوتا رہے، تھوڑا سا کنٹرول کر لیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.